انسان دی ایک گل جڑے نا ایک گل بھی وہ تباہی پھیرن واسطے کافی ہوندی ہے. سارے مسلمان تے عیسائی ایک یہودی گیا سی انہاں دے کول اور یہودی نے جا کے ایک گل کیتی سی کہ یار جڑا بندہ مردے زندہ کرے وہ انسان کی بھی ہو سکتا ہے تو خدا ہے. تو یہاں سے عیسائیوں کے پھر ذہن تبدیل ہوئے کہ آہو یار ساڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا نے مردے زندہ کر دینے. آپ اندازہ کریں ایک یہودی نے سارے عیسائیوں کو کافر کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. نبی پاک علیہ السلام نے جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو آپ نے حضرت علی کو ایک مہم کی طرف روانہ فرمایا تھا، یمن کی طرف. تو وہاں سے حضرت علی کچھ مال لے کے آئے تھے اور وہاں سے حضرت علی کو ہوئی تھی فتح. ادھر سے رسول پاک علیہ السلام حج فرمانے کے لیے آئے، ادھر سے حضرت علی جو تھے وہ لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو حضرت علی بھی ادھر سے آ گئے، نبی پاک علیہ السلام بھی مکہ کے اندر تھے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم نے احرام باندھا ہے؟ ہم تو احرام باندھ کے آئے ہیں حج کرنے کے لیے، تم نے بھی باندھا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے خبر پہنچی تھی کہ آپ آ رہے ہیں حج کے لیے تو میں نے بھی احرام کی نیت کر لی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی نیت کیسے کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نیت یہ کی ہے کہ یا اللہ جو احرام کی نیت رسول اللہ نے کی ہے وہی میری نیت ہے، تو جو آپ کی نیت ہے وہ میری نیت ہے. اچھا ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو ہمارے حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ چیز خاص یاد ہونی چاہیے. مجھے تو بڑی دیر بعد پتہ چلا کہ لوگ اس مسئلے کو غلط سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ دو چادریں پہن لینے کو احرام کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دو چادریں لیں آپ، اس کے بعد دل کے اندر نیت کریں کہ یا اللہ میں نے حج یا عمرے کی نیت کی ہے. جب آپ یہ نیت کریں گے نا تو پھر آپ محرم بن جائیں گے. صرف چادریں پہننے سے بندہ محرم نہیں بنتا احرام والا، بلکہ نیت کرنے کے ساتھ بنتا ہے. تو مولا کائنات نے بھی نیت کی تھی. تو پھر حضرت علی کو ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کو وہاں پہ فتح ہوئی تو آپ نے مال کے 5 حصے کیے اور آپ نے قرآن دازی ڈالی بھی. یہ جو اللہ رسول کا 5واں حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے قرآن دازی کی تو ایک حصہ علیحدہ کر دیا اللہ اس کے رسول کے لیے، جس کو خمس بولتے ہیں. وہ رسول اللہ علیہ السلام اس کو قبول فرماتے تھے، وہ اپنے گھر میں رکھتے، غریبوں کو، یتیموں کو، اپنی ازواج کو خرچ فرماتے تھے. تو اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو 5واں حصہ تھا نا خمس والا، اس کے اندر یمن کی چادریں بہت خوبصورت تھیں جو اللہ اس کے رسول کے لیے تھا. باقی 4 تو مال غنیمت تھا نا، حضرت علی نے تقسیم کر دیا. اور وہ جو 5واں حصہ تھا نا خمس والا، اور یمن کی چادریں ویسے بڑے مشہور تھیں، تو حضرت علی اس کو لے کے آ رہے تھے اور 5واں حصہ حضرت علی نے کسی صحابی کے ذمہ لگا دیا. بھی میں آگے آگے چل رہا ہوں، حضور علیہ السلام پہنچ چکے ہیں تو میں چل کے حضور کا استقبال کروں گا تو تم پیچھے سے آ جانا. تو وہ جو 5واں حصہ تھا نا خمس، اس کے اندر چادریں تھیں اچھی. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے علی ہمیں اگرچہ مال غنیمت مل گیا ہے لیکن 5ویں حصے میں چادریں بڑی خوبصورت ہیں اور ہم نے احرام باندھنا ہے، تو ایسا کریں کہ ایک ایک چادر ہمیں دے دے تاکہ ہم احرام باندھ لیں. مولا علی نے فرمایا کوئی نہیں بھائی، اے رسول اللہ دا حصہ ہے، اے رسول اللہ تو عطا کرن کے تو ٹھیک نہیں تو میں کوئی نہیں دے سکتا. حضرت علی نے کسی کے ذمہ لگا کہ آپ چل پڑے حضرت علی. اچھا وہاں جب پہنچے نا نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت علی، تو پیچھے سے وہ حضرت علی کے جو سپاہی تھے وہ بھی آگے صحابہ کرام. وہ جب صحابی آئے نا تو انہوں نے وہی چادریں پہنی ہوئی ہیں احرام والی، وہ جو انہوں نے مانگ رہے تھے حضرت علی سے. حضرت علی پریشان ہوئے کہ یار میں تو انہوں نے دیتی کوئی نہیں سی چادر، انہوں نے پائی کی میں ہوئی ہے. تو حضرت علی گئے ابو رافع کے پاس، فرمایا میں تمہیں رسول اللہ دا 5واں حصہ دیتا سی، تو چادر انہوں نے دیتی آنی. عرض کرنے لگے حضور میرے کو بار بار مانگ رہے سی تو میں انہوں دیتی احرام دے واسطے. حضرت علی فرمایا تنوں کنے کیا سی دینی ہے؟ یا رسول اللہ دا حصہ سی ایویں چادریں دیتی ہیں. تو مولا کائنات نے تھوڑی سی سختی فرمائی. اب اسی حج کے ایام میں نا کچھ صحابہ کرام نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کو شکایت کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ جڑا علی ہے نا انہیں ساڑھے تے سختی بڑی کی تھی ہے، اسی تو احرام سے چادر لئی سی لیکن علی نے ساڑھے تے سختی بڑی کی تھی ہے. حضرت برادہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت میرے دل میں نا مولا علی کے بارے میں کچھ خیالات اچھے نہیں تھے اور میں کہہ رہے تھے کہ یار علی نو انج نہیں کرنا چاہیے سی. اب یہ سارا واقعہ پیش آیا حج کے ایام میں. رسول پاک علیہ السلام جب گئے نا غدیر خم کے موقع پہ، تو وہاں پہ جا کے نبی پاک علیہ السلام نے، اب یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک درمیان ہے جس کو جوفہ کہتے ہیں، اس کو غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
یہ تقریباً بالکل بیچ میں ہے. یہاں پہ ایک بڑا سا چوک آتا ہے جس میں جو ہے نا وہ طائف والے صحابہ کرام طائف کو مڑنے تھے, شام والے شام کو مڑنے تھے, اور مکے والے تو پیچھے رہ گئے. اس کے بعد مدینے والے مدینہ کو جانے تھے, یعنی چوک قسم کا یہ تھا. تو وہاں پہ رسول پاک علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو جمع کیا, فرمایا سارے صحابہ کان کھول کے سن لو بھی, سارے صحابہ. اب صحابہ کرام حیران ہو کے بھی نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے خطبے دیے تو ہیں مکہ المکرمہ میں حج کے موسم میں, اب یہاں پہ پتہ نہیں کون سا خطبہ ہے. اب جب صحابہ کو جمع کرنا ہوتا نا, یہاں پہ تو اعلان کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر میں, وہاں پہ اعلان کیا کرتے تھے الصلاۃ جامعہ, چلو بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ. تو سارے لوگ دوڑ کے آتے بھی رسول پاک علیہ السلام نے کی فرمانا ہے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں لوگوں کے ذہن کو صاف فرمایا. اصل میں جو غدیر خم کا خطبہ ہے نا, یہ اصل میں حضرت علی کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کرنا تھا کہ لوگوں علی کے حوالے سے کسی بندے کے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. تو خبردار کسی بندے کے دل میں علی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے. حضرت برادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اس فرمان سے پہلے نا میرے دل میں کچھ خلش تھی علی کے حوالے سے, لیکن جب رسول اللہ نے فرما دیا نا کہ علی بھی مولا ہے, تو حضرت برادہ کہتے ہیں کہ پھر میں سب تو وڈا سی جڑا علی دے نال محبت کرنے والا سی, اس واسطے کہ رسول اللہ نے فرما دیتا. اور حضرت عمر بن خطاب آئے نا, آ کے مبارک دیتی کہ علی یار تو ساڈا بھی مولا ہے, تینوں مرحبا مرحبا مبارکہ, تینوں رسول اللہ نے مولا بڑھا دیتا. تو یہ رسول پاک علیہ السلام کا غدیر خم کا خطبہ تھا. ایک چیز ہے جو میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, میرے پاس ایک دوست ہے ہمارے اہل تشیع حضرات تھے, وہ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا کسی جگہ کے اوپر, تو وہاں پہ نا تقریباً اکثر اہل تشیع تھے, تو میں نے وہاں پہ چند ایک چیزیں اختلافی بیان کر لی. اس کے بعد میرے پاس آئے کہنے لگے جی حضرت علی پہلے خلیفہ نے. میں کہ جی شان تو بڑی ہے, لیکن ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نے. اصل میں نے وہ اعتراض کیا تھا, وہ نہیں قوالی ایک دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. میں نے کہا یہ قوالی ٹھیک نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک جڑا بندہ مولا علی نو پہلے نمبر تے بندہ وہ انسان گمراہ ہے. اور میں نے باقاعدہ حوالے بھی دیے سارے. اور کہنا جی دیکھو جی علی دا پہلا نمبر ہے. میں کہ جی وہ کیویں؟ کہنے نے جی دیکھو غدیر خم دے موقع تے رسول اللہ نے نہیں فرمایا سی جنہ میں مولا علی بھی دا مولا. تو میں کہ ہوں جی نبی علیہ السلام دا انبیاء دے بھی مولا نے, اور پھر حضرت علی نو بھی انبیاء دا مولا بڑھا دیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھو انبیاء دا مقام تو اچھا ہے نا, ظاہر انبیاء دا انبیاء نے. پھر میں کہ لفظ مولا دا معنی دس, لفظ مولا دا معنی کی ہے؟ لفظ مولا دے 32 معنی نے, 32 معنی نے لفظ مولا دے. تے ایتھے میں کہ رسول پاک علیہ السلام نے کیڑا معنی مراد لیا, مینوں اے دس تو گالی چھڑ ساری. کہنا نہیں جی رسول پاک علیہ السلام نے خلافت دا معنی لیا ہے, جس کا میں خلیفہ اس کا علی بھی خلیفہ. میں کہ اچھا جی, میں کہ لفظ مولا دا خلیفہ دا معنی ہے کوئی نہیں. دوست ہے, جگری یار ہے, محبوب ہے, اور بھی جڑے نے. تو مینوں کہنے لگا, میں کہ اچھا تب مینوں اے دسو جدو رسول پاک علیہ السلام نے وصال ہون لگا سی, پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی کاغذ تے قلم لے کے آؤ تاکہ میں تانوں کوئی شے لکھ کے دواں, لن تدلوا من بعدی, تاکہ تسی میرے جان تو بعد گمراہ ہو جاؤ. تو مینوں کہندا جو اتھے بھی حضرت علی دی خلافت ہی لکھنی سی. او پھر حضرت عمر نے ورقہ کوئی نہیں دیتا. میں کہ اس ٹائم گھر دے وچ کون کون سی حضرت عمر بن خطاب دے نال؟ کہندے جی سارے بیٹھے سن, اما فاطمہ دا گھر سی, مولا علی بیٹھے سن, عباس بیٹھے سن, عمر پاک بیٹھے سن, صدیق اکبر بیٹھے سن. میں کہ مینوں ایک گل دس چھوڑیا, اصل میں عقل نہیں ہوتی نا, وہ اعتراض کرتے چل عقل ہوتی نہیں ہے. میں کہ جب عمر بن خطاب نو حضور نے فرمایا سی کہ جا کے کاغذ کا قلم لے کے آ, میں کہ عمر بن خطاب نہیں لے کے آئے نا, کہنا ہاں جی نہیں لے کے آئے. تو میں کہ پھر علی جا کے لے آندے نا, ابو بکر صدیق جا کے لے آندے. وہ حضرت فاطمہ کے پھڑا دیندی کاغذ قلم, بے رسول اللہ پڑھو. میں کہ سارے صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے. میں کہ جڑا اعتراض عمر بن خطاب تے دے رہے ہیں نا, جڑا بھی اعتراض عمر بن خطاب تے دے رہے ہیں, وہی اعتراض مولا علی تے بھی آندا بھی حضرت عمر نہیں لے کے آئے, چلو گل ختم, حضرت علی لے کے آ جاندے کاغذ تے قلم, حضرت عباس لے کے آنے, عمر حضرت ابو بکر صدیق لے کے آ جاندے. تے میں کہ اتنے لکھنا کسی رسول پاک, چلو تو دس دے کی لکھنا سی, حالانکہ حضور نے لکھیا کوئی شے بھی نہیں, اے اپنی طرف ٹھوک کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جو حضور نے حضرت علی دی خلافت لکھنی سی, میں کہ تو رسول اللہ تو زیادہ جاندا حضور نے کی لکھنا سی. تو پھر میں کہ دس کی لکھنا سی, کہندے جو حضرت علی دی خلافت لکھنی سی. اور میں کہ خلافت حضور نے غدیر خم دے موقع تے اعلان کر دیتا سی, ایتھے کیڑی خلافت لکھنی سی؟ تو جو مینوں کہہ رہے ہیں بھی اتنے علی دی خلافت دا اعلان سی, میں کہ خلافت دا اعلان تے ہو گیا, تے ہن رسول اللہ نے کیڑی خلافت لکھنی سی؟ ایتھے پھر وہ پھس گیا, کہندے نہیں جی اتنے اعلان کیتا سی تے ایتھے لکھنا سی. میں کہ اعلان کرن تے لکھن وچ کی مطلب ہے بھئی؟
رسول پاک نے اعلان کر دیتا تو گل ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو حضرت علی کی نبی پاک علیہ السلام جو اعلان کیا ہے نا، وہ خلافت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ وہ جو پیچھے سارا معاملہ گزر چکا تھا نا، چند ایک صحابہ کرام کے دل میں خلش تھی حضرت علی کے حوالے سے، اور رسول پاک نے اس کو صاف کیا تھا، نہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی دی خلافت حضرت علی خلیفہ نے جگڑا سکے، حضرت علی دی ذات دے واسطے ساڑھے جانا قربان، ٹھیک ہے نا۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھا ہے کہ جس بندے دے دل وچ علی دی محبت نہیں وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اسی تے اے گل کرنے ہاں، اما فاطمہ حضرات حسنین کریمین سبحان اللہ جنتی جوانہ دے سردار نے، سمجھ رہے ہو نا۔ تو لیکن ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں، اور پھر میں نے اس کو دعوت فکر دی، میں کہ جناب تسی ساڈے کول آؤ، بیٹھ کے کم از کم ساڈے نال تسی گل تے کرو، پھر انہیں اور مسئلے چھیڑ دیتے۔ آپ کو پتہ ہے جب لوگ ہرنے کے لیے آتے ہیں پھر ذاتیات میں بات چھیڑ دیتے ہیں، انہیں جی جناب صدیق اکبر تے باغ فتح کھا گئے سن معاذ اللہ۔ میں کہ تینوں اس گل کا زیادہ پتہ ہے، او صدیق اکبر جناب جنہیں اپنی 6 سال دی بچی رسول اللہ تے نکاح وچ دے دیتی، جس بندے نے اپنا سارا مال چوکے حضور دی ذات تے قربان کر دیتا، میں کہ باغ فتح کھا سکتا سی؟ میں کہ کیڑی بھیڑی گل کیتی ہے، تینوں حیا نہیں آندی ہے گی؟ اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے، یہ جو ہمارے ہاں جو فرقہ وارث کی لعنت ہے نا، یہ کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے، کتابیں لکھ دی ہیں ابو بکر صدیق کے بغض میں، عمر بن خطاب کے بغض میں۔ اب ان کتابوں کو جو بھی پڑھتے آ رہے ہیں وہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں عیسائی جو تھے نا، عیسائی ہم سے پہلے یہ سارے مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے عیسائی۔ ایک یہودی گیا سی انہاں دے کول، اور یہودی نے جا کے ایک گل کیتی سی کہ یار جیڑا بندہ مردے زندہ کرے اور انسان کی بھی ہو سکتا ہے تو خدا ہے۔ تو یہاں سے عیسائیوں کے پھر ذہن تبدیل ہوئے کہ آہو یار ساڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا نے مردے زندہ کر دینے۔ آپ اندازہ کریں ایک یہودی نے سارے عیسائیوں کو کافر کر دیا۔ انسان دی ایک گل جڑے نا، ایک گل بھی وہ تباہی پھیرن واسطے کافی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں، ان کی جو سب سے جو پہلا بندہ ہے وہ یہودی تھا بیسیکلی، مسلمان بن کے اس نے آ کے حضرت عثمان غنی کو قتل کروایا، شہید کروایا۔ وہ سارے معاملات یہ پھر وہاں سے معاملہ چلا۔ تو اصل کے اندر یہ جو غدیر خم کا میں نے آپ کو اس لیے وضاحت کی ہے، غدیر خم کے موقع کے اوپر رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جو صحابہ کرام میں آپس میں 19-20 کا مسئلہ ہو گیا تھا نا، مولا علی نے چادریں کوئی نہیں دی تھی، تو صحابہ کرام کے دل میں تھوڑی سی رنجش تھی۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے اس کو صاف فرمایا تھا، فرمایا خبردار کسی بندے دے دل علی دی بغض نہیں ہونا چاہیے، علی دا حسد نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ وہاں پہ ایک اور بندہ تھا، آخری بات انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں، منافق سی بندہ ہو، تو انہیں گل کی، انہیں کہا دیکھو جی پہلے اسی انہاں نو منیا رسول پاک علیہ السلام نو، انہاں دی کتابوں نو منیا، انہاں دے مکے نو منیا، انہاں دے خدا نو منیا، تے ہن جڑا نا پھر اپنے قریبی دے ٹھپے لوان چلے نے، ہن اسی علی نو بھی منیے جی، منافق سی نا۔ انہیں پھر منافق نے گل کی، انہیں کہا جی اگر حضرت علی واقعی جڑا ہے نا اے خلیفے نے نا تے مطلب مولا نے نا، تے پھر انج ہوئے کہ میرے تے عذاب جاوے آسمان تو۔ منافق نے بڑی سخت گل کر دی تھی، انہیں کہا جی سارے نو منیے، اگر حضرت علی واقعی مولا نے تو میرے تے عذاب آ جاوے، پھر میں زمین غرق ہو جاواں۔ تو پھر آسمان تو ایک پتھر ڈگیا سی، اس بندے دے سر چ لگیا تو ان دی شرمگاہ دے تھلوں نکل گیا سی، وہ بندہ اتھے واصل جہنم ہو گیا سی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیڑا بندہ بھی حضرت مولا کائنات مولا نہیں مندا، وہ بندہ منافقہ دی لسٹ شمار ہے۔ حضرت علی کی بڑی شان ہے، لیکن پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کا ہے، جن کو رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ جب نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے، حالانکہ مولا علی بھی وہاں پہ موجود ہے، عمر بن خطاب وہاں پہ موجود ہے، لیکن حضور علیہ السلام اشارہ دے رہے سی کہ میرے جان تو بعد خلافت جڑی ڈور ہے ابو بکر صدیق سنبھالے گا۔ اور پھر اس طرح ہویا کہ مصلی دے ہوتے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، تو وہاں پہ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لا 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 لا، فرمایا نہیں، اس کو ہٹا کے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑے کرو۔ اے رسول اللہ دے کی فرما سن؟ ابو بکر صدیق نو خلیفہ بنان واسطے فرما سن سارے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں مزید وضاحت کراں گا، اللہ کرے تو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوئے۔ باقی ساڑی قوم وچ نا 99% گلاں اڈن پڈن والیاں نے، اتھوں سنی اتھوں سنی اتھوں سنی اتھوں سنی، لو جی ساڑے ذہن وچ بیٹھ گئی۔ ایک ان پڑھ بندہ جڑا انگوٹھا چھاپ ہے وہ ساڑے نال آ کے مناظرہ کرے، اندازہ کرو تسی، اور سانو آ کے 2 جمعہ پہلے دی گل، ساڑے مہمان ہے سن جمعہ تو بعد نا ایتھے پتہ نہیں بندہ شاید بیٹھا ہونا ہے، اندے مہمان آئے سن کوئی بچی دا مسئلہ سی، طلاق دا مسئلہ، ایک بندہ آیا سی انہاں دے نال اتھے بیٹھا سی جتے ایسے بیٹھے نے، تو میں نے کہنا جی آپ ایسا کریں مجھے بخاری میں دکھائیں، مسلم میں دکھائیں، سیاستہ میں دکھائیں تو میں مان لوں گا۔ اچھا میں دل میں ہنس رہا تھا، میں کہ اس خدا دے بندے 3 کتاباں دے نام کی یاد کر لے، ایتھے ساڑا بھی پیو بن گیا،
ہے نا اج چوڑا آ کے بیٹھا کہندے جی دیکھیں جی آپ بخاری میں دکھا دیں. پھر میں جدوں پالش کیتا نا میں کہ اے دس کے سارے بخاری چ ہور کتاب کوئی نہیں آگی. میں کہ بخاری وچ اے لکھیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک مقام تے کھلو کے پیشاب کیتا ہے. میں کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے دی حدیث ہی نہیں ہے پوری بخاری دے اندر. میں کہ داڑو 10 ہن پھر اسی کیڑے پاسے جائیے. میں کہ رسول اللہ دے 7 لاکھ فرمان نے بخاری وچ صرف 4000 نے. میں کہ 10 ہن اسی کیڑے پاسے جائیے. ان دی پھر ہوا ٹائٹ ہوگی ہوں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. وہ خدا دے بندے تو علم نال نہیں پتا ہو کہ تسی کوئی کتاب نہیں پڑھی. پروفیسر ٹائپ لوگ علماء دے گلے پے ہوندے نے. نہیں جی انجے تے اونجے. او خدا دے بندے پہلے جا کے دین پڑھ. اسی یقین جانو 8 سال چٹائی دے اوتے بیٹھ کے 8 سال چٹائی دے اوتے سردی گرمی دا سانو کوئی پتہ نہیں ہوندا سی. اسی 8 سال بیٹھ کے چٹائی دے دین پڑھیا رسول اللہ دا. اور پھر جا کے سانو کوئی 19 20 دی سمجھ آئی. مکمل دین سمجھ نہیں آیا 19 20 دی سمجھ آئی. 8 10 سال لان تو بعد بھی ایتھے لوگ اردو دی کتاب پڑھ کے امام دوا پھا لیندے نے. تو یہ ہے کہ جو غدیر خم کا جو معاملہ ہے نا مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں تھا بلکہ وہ صحابہ کرام کے ذہنوں کو حضور نے صاف کیا تھا. ورنہ خبردار بھی کسی بندے دے ذہن حضرت علی دے بارے خلش نہیں ہونی چاہیے. اصل معاملہ یہ تھا. اللہ تعالی ہماری امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.